وہ ایک سنگر تھے، یوٹیوبر تھے اور اپنی زندگی سے بہت مایوس تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انڈونیشیا کا ایک سفر ان کی زندگی بدل دے گا، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لے آئے گا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر دے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے جنوبی کوریا کے مشہور یوٹیوبر داؤد کیم کی، جنہوں نے ایک مسیحی گھرانے میں آنکھ کھولی مگر سچ کی تلاش انہیں اسلام تک لے آئی۔ داؤد کیم جنوبی کوریا میں پیدا ہوئے۔ وہ پیدائشی کیتھولک تھے۔ بچپن میں وہ اپنے والدین کے ساتھ چرچ جایا کرتے تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل میں ایمان کی گہرائی موجود نہیں تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی سے میوزک کی تعلیم حاصل کی اور وہ جاز میوزک بہت پسند کرتے تھے۔ اسلام کے حوالے سے ان کے خیالات کچھ منفی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوریا میں انہوں نے اسلام کے بارے میں زیادہ تر منفی باتیں ہی سنی تھی، خاص طور پہ 9/11 کے بعد میڈیا میں اسلام کو خطرناک مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن ان کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب ایک کانسرٹ کے لیے انڈونیشیا گئے۔ انڈونیشیا میں انہوں نے جو منظر دیکھا وہ کچھ حیران کن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں خواتین حجاب پہنے ہوئے ہیں، مرد نماز پڑھتے ہیں، لوگ انتہائی نرم دل اور مہربان ہیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام اتنا ہی خطرناک ہے تو یہ لوگ اتنے پرسکون اور مہربان کیوں ہیں؟ انہوں نے وہاں خواتین سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کو حجاب کے لیے فورس کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہیں سے ان کی اسلام میں دلچسپی شروع ہوئی۔ وہ کوریا واپس تو آ گئے لیکن ان کا دل اسلام نہیں لگ گیا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ان کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا ہیں اور وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ داؤد کیم کہتے ہیں کہ کورین سوسائٹی بہت کمپٹیٹیو ہے، وہاں کامیابی کا بہت دباؤ ہوتا ہے۔ داؤد کیم بھی ذہنی دباؤ کا بہت شکار تھے۔ ایسے میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، مسجد جانا شروع کی اور رمضان کے روزے بھی رکھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے مگر اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن ایک کورین مسلم نے ان سے رابطہ کیا جو مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے داؤد سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ داؤد نے کہا کہ میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن پاؤں گا۔ ان کے دوست نے ان سے کہا کہ کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہوتا، پہلے مسلمان بنو، آہستہ آہستہ آپ بہتر بنتے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ یہ بات ان کے دل کو لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آج موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ وہ مسجد گئے، امام سے ملے اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کلمہ شہادت کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پچھلے سارے گناہ مٹ گئے ہوں، جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک اور مشکل جو انہیں کوریا میں پیش آئی وہ تھی حلال کھانا تلاش کرنا۔ جیسے جیسے ان کا ایمان مضبوط ہوتا گیا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پوری کوریا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور داؤد کیم فلاحی کاموں میں بھی بہت آگے ہیں۔ وہ کوریا میں ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور وہ کینیا کے مسلمانوں کے لیے بہت سی ڈونیشنز دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ پیلسٹائن کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی داؤد کیم کی سٹوری۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کس ریورٹڈ مسلم پہ ہونی چاہیے یہ آپ اپنے کامنٹس میں بتائیں۔